اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آپ نے ابھی نعتیں سنی اور عارفانہ کلام سنا، اس میں دو باتوں کا ذکر آپ نے بار بار سنا، ایک شام کا ایک رات کا۔ میاں محمد صاحب کے کلام میں کہ رات پوے تھے بے دردان سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے۔ درد مندانو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے، یہ معراج کی رات یہی کچھ ہوا تھا۔ درد مندانو تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے۔ اولیاء کرام کے نزدیک اور عرفاء کرام کے نزدیک یہ جو لفظ ہے لیلا، رات کا ذکر ہے جو سفر معراج میں، اولیاء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے محبت ہے۔ رات محبت کا استعارہ ہے، محبت کا استعارہ ہے۔ دن کی روشنی میں انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے اس کا دھیان بھی ہوتا ہے۔ تو رات کیا ہے؟ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرے کے پردوں میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہم تو روشنیوں کے ذریعے دیکھنے کا بندوبست کرتے ہیں، روشنی سے ہم رات کا ازالہ کرتے ہیں، مگر جب رات حقیقی معنی میں رات ہوتی ہے تو پھر وہ اندھیرے ہر شے کو اپنے پردوں میں چھپا دیتے ہیں، اور پھر انسان جس چیز کو دن میں دیکھتا ہے اس کے ساتھ دیکھنے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے، اس کا خیال آتا ہے، اس سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، دیکھنے سے ساری شناسائی اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرے کے پردوں میں جب سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے، تو جب کوئی چیز دنیا کی نظر نہیں آتی سو کسی سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں رہتا۔ اندھیروں کے پردے اس بندے کو ہر شے سے چھپا دیتے ہیں اور ہر شے کو اس بندے سے چھپا دیتے ہیں۔ یہ ہے رات پوے۔ تو رات پہ گئی، اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو گئے اور ہر چیز محو ہو گئی، نہ کوئی دکھائی دینے لگا، نہ کسی کا خیال رہا، تو ہر چیز اندھیروں کے پردوں میں چھپ گئی، تو خلوت ہو گئی۔ کیا خلوت ہو گئی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر تمنا، میں نے کہا نا جیسے کہ جب اندھیرا چھا گیا تو ہر چیز جاتی رہی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی تمنا بھی جب رہتی ہے تو خلوت نہیں ہوتی۔ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اور نہ رہے، کوئی اور نہ رہے، اور یہ کیفیت رات کی شکل میں بندے کو نصیب ہوتی۔ اور پھر رات کا ایک اور
وہ بھی یہاں ہر ایک سے خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جہاں رات ہر ایک سے جدائی کی بات کرتی ہے، وہاں رات محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی، محبوب سے ملاقات کا اشارہ دیتی ہے، محبوب سے ہم کلامی کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے رات لمحہ مناجات بھی ہے اور رات لمحہ ملاقات بھی۔ اللہ والے دن سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا رات سے پیار کرتے ہیں، وہ رات کے انتظار میں رہتے ہیں، چونکہ رات مناجات کا لمحہ ہوتا ہے اور رات ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ لفظ سبحان میں اللہ پاک نے ہر شے سے اپنا منزہ ہونا، پاک ہونا بیان کیا۔ میں نے صرف اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ لیا ہے جس کی ابتدا سبحان سے ہو رہی ہے اور تعلق اس کا لیلا سے، لین سے جڑ رہا ہے۔ فرمایا وہ پاک ہے ہر شے سے، علائق سے، خواہشوں سے، مادیت سے، پستیوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، حتیٰ کہ پھر تمہارے خیالات سے بھی، تمہارے وہم سے بھی، تمہارے گمان سے، یعنی ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، بلند ہے، منزہ ہے۔ تو لفظ سبحان میں اللہ پاک نے اپنی کمال پاکیزگی کا اشارہ دیا۔ اتنی کمال پاکیزگی ہے کہ کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک شعر ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سبحان میں یہ ہے کہ اسے کوئی شے چھو نہ سکے، باوضو ہو کے بھی اسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس میں تنزیہ کا اشارہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، چونکہ چھونے کے لیے، حسیت کے لیے مادیت چاہیے، کوئی کثافت ہو، کوئی وزن ہو، کوئی مادی چیز ہو، تو پھر اس کو انسان چھو سکتا ہے۔ اور جو چیز اتنی لطیف، اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی بلند، اتنی بالا ہو کہ اسے چھوا بھی نہ جا سکے، اس کو سبحان کہتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی بلند و بالا ہو کہ اسے سمجھا بھی نہ جا سکے، اسے سبحان کہتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی منزہ اور لطیف ہو کہ اسے دیکھا بھی نہ جا سکے، اسے سبحان کہتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات، کس شے سے؟ بھئی تم جو سوچ لو اس سے بھی پاک ہے، پاک ہے۔ یہ نہیں فرمایا کس شے سے، فرمایا جو سوچ لو اس سے بھی پاک۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہی سبحان ہے، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ سبحان۔ وہ سبحان کیسا؟ جس کو سمجھ نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو فہم اور ادراک نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ جس کو انسان کے حواس اور عقل نے چھو لیا وہ سبحان کیسا؟ تو فرمایا سبحان،
پاک ہے، جو سمجھ لو اس سے پاک ہے، جو کہو اس سے پاک ہے، جو سوچو اس سے پاک جو ہوا، لہذا نہ سمجھ جائے اس تک، نہ اس تک کوئی فہم جائے، نہ انسانی سوجھ بوجھ جائے، نہ خیال جائے، نہ وہم جائے، نہ گمان جائے، وہ ہر شے سے پاک ہے۔ اب اس نے چاہا کہ میری اس پاکیزگی کا عکس کسی اور میں بھی نظر آئے، بس یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ میں جو سبحان ہوں، میں جو، تو مجھے تو چھو بھی کوئی نہیں سکتا، جان یعنی جو انسان کی سوجھ بوجھ ہے اور جان پہچان ہے وہ بھی نہیں چھو سکتی، تو پھر میرے سبحان ہونے کا پتہ کس کو کیا چلے گا؟ کیا پتہ چلے گا بھئی کوئی سبحان ہے؟ چلو بس میں خیال میں نہیں تھا، ابھی سبحان کی بات شیری تو موضوع اور مضمون آ گیا۔ مضمون اس بارگاہ سبحان سے آ گیا، یعنی آج کی خیرات مل گئی بے کیا دینا ہے، یہ سبحان ہے۔ کیا یہ سبحان ہے کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں تھا، سمجھ میں، چونکہ سمجھ اس کو چھو بھی نہیں سکتی، اس نے تھوڑی سی تجلی کر دی، تو سبحان اس نے سوچا۔ وہ ایک اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں، سوئے ہوئے بچے کا کسی نے منہ چوما، کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ بچے نے دیکھا نہ ماں نے دیکھا، تو کیا پتا بھئی اس کو چوما ہے، اس کو پیار کیا ہے۔ اس کے کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ یہ بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک نقطہ سمجھانے کے لیے یوں ہی دائیں بائیں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہوں تاکہ نقطہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ مقصد کیا ہے کہ حسن بڑی عظیم شے ہے، بہت اونچی شے ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جانے بھی تو صحیح، مجھے اگر کسی حسن کو کسی نے جانا ہی نہ تو کیا خبر کون کتنا حسین تھا، تو جب اس کے حسن کو، اس کا حسن سبحان کے درجے پر پہنچ گیا، اب نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی خوشبو سونگھ سکے، نہ کوئی جان سکے، نہ کوئی پہچان سکے، نہ کوئی چھو سکے، تو کیا پتا وہ سبحان کتنا حسین ہے؟ کس کو پتا ہے؟ بولیے بھئی، پتا چلنے کے لیے کوئی دیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، کبھی جھلک ہی دیکھی ہو، کبھی کوئی مہک ہی سونگھی ہو، کوئی خوشبو دیکھی ہو، کبھی کوئی پاس سے گزرا ہو، کبھی نقاب پلٹا ہو، کبھی کوئی قریب بیٹھا ہو، بھئی کچھ تو ہوا ہو تو پتا چلے کہ ہاں یہ حسن ہے۔ اس نے فرمایا ہنسی ہوں مگر میرا حسن سبحان ہے، تمہارے دیکھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے سمجھنے سے بھی پاک ہے، تمہارے چھونے سے بھی پاک ہے، تو ہر شے سے بلند ہے۔ تو پھر سبحان کو خود خیال آیا کہ میں سبحان تو ہو گیا، تو کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو، یہ جو میری مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، انہیں اب کیا پتا کہ کوئی سبحان ہے اور سبحان کیسا ہوتا ہے، اور سبحان کے حسن کا رنگ کیا ہے، اور سبحان کے جمال کی کیفیت کیا ہے، اور سبحان کی جو شان سبحان ہے اس کے نظارے کیسے، کسی کو کیا پتا۔ اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ، اور لفظ فرمایا الذی۔ الذی ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس میں غیبوبت ہے، غیاب ہے۔ الذی وہ، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ، تو جیسا سبحان ویسا وہ،
اب وہ سے کیا پتہ چلے کون؟ میں نے کہا وہ کسی کے سمجھ آئی ہے کون؟ بولیے نا، وہ کون؟ تو نہ سبحان سے کچھ کسی کو پتا چلا کہ کیسا ہے، نہ وہ سے خبر ہوئی کہ کون ہے۔ اب سمجھیے نا بات۔ تو اس نے چاہا کہ کوئی سبحان کا عکس بھی کسی میں آئے، اس کی خبر بھی کسی کو ہو۔ اس نے فرمایا تو پھر پاک ہے وہ، یہاں تک تو کسی کو کوئی خبر، پاک ہے وہ، یہاں تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اندازہ نہیں تھا۔ اس نے پھر رات کو منتخب کیا۔ کیا؟ رات کو منتخب کیا، اس لیے کہ اگر سبحان میں غیاب ہے، الذی وہ میں غیاب ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو چل رہا، تو پھر جو اس سبحان کا نظارہ جس میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا اسرا، جو لے گئی، کیا؟ جو لے گئی۔ اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا۔ کیا؟ نکال کے لے گیا۔ تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا۔ تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا۔ اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں، بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا عنوان سبحان ہے، اس کا عنوان سبحان۔ تو معراج کیا ہے؟ خالی جانا ہی جانا تھا، واپس آنا نہیں تھا؟ بولیے نا، معراج کا سفر کیا ہے؟ خالی گئے تھے، وہ اس کے پاس فقط گئے تھے، پلٹ کے آئے نہیں تھے۔ تو کبھی ایسا بھی واقعہ آپ نے سنا جس میں جانا بھی ہو، آنا بھی ہو، اور پورا مضمون بیان ہو جائے اور جانے کا ذکر ہو اور پلٹ کے آنے کی بات ہی نہ ہو؟ کبھی سنا؟ کوئی ایسا واقعہ بھی سنا؟ جی، تو سفر معراج میں تو جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، مگر یہ پوری آیت مضمون معراج کو بیان کرتی ہے، اس میں فقط لے جانا ہی ہے، واپس لانے کا ذکر ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصود سبحان کی جھلک ڈالنا، اس میں مقصود بس لے جانا ہے۔ کیا؟ نکال کے لے جانا ہے۔ کہاں سے؟ اس جہاں سے جس جہاں سے منزہ کرنا، اس بشریت سے۔ اسرا بعبدہ لیلا، ایک تو لیلا رات ہو گئی، ایک تو لیلا رات ہو گئی، اور ایک جو میں نے پردے بتائے نا، اندھیرے کے پردے، تو جو اندھیرے کے پردے ہیں یہ انسان کی بشریت اور انسان کا بدن ہے۔ انسان کی بشریت، انسان کی مادیت اور انسان کا بدن، اور یہ ایک جسم ہے تو یہ بھی ایک لیل ہے، رات ہے، اور اس کو پھیلا دیں تو مادی کائنات بن جائے تو یہ بھی ایک رات ہے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا کسی کو، وہ اس لیے جس کو چنا اور لے گیا اس کا بھی نام نہیں بتایا کسی کو، اپنے بندے کو۔ وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ ساری غیاب میں بات اس لیے کی تاکہ یہ اتنا راز ہے کہ اس کے اپنے بندے کی بات ہے، تو جو اس کے اپنے ہوں گے
ان پہ راز کھل جائے گا، جو اپنے نہیں ہوں گے وہ تلاش میں سرگرداں رہیں گے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نکال کے لے گئی، کہاں سے؟ لیلن، رات کے پردوں میں سے، رات کے یعنی اس جسم کے پردوں سے نکال کے لے گئی، مادی پردوں میں سے نکال کے لے گئی، بشری پردوں میں سے نکال کے لے گئی، اور اس میں علائق ہیں بدن کے، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں جسم ہے، خواہشیں ہیں، علائق ہیں، اس میں مختلف قسموں کی طلبیں ہیں، اس میں مختلف قسموں کی ضرورتیں ہیں، اور وہی ضرورتیں انسان کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، وہی کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ محبوب میں سبحان کی جھلک پیدا کرنی تھی، تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو ان علائق بدنی اور علائق دنیا کی اس ساری اندھیری رات سے نکال کے لے گئی، نکال کے لے گئی۔ اور پھر جب نکال لیا علائق بدن سے، تو یہ کیفیت تو اس لے جانے سے پہلے بھی تھی کہ 40 دن غار حرا میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، اور 7 دن کے ستو اور کھانا لے جاتے تھے، اور وہ بچ کے واپس آ جاتا تھا۔ تو 40 دن تو کھائے پیے بغیر پہلے بھی گزار کے آ جاتے تھے۔ تو یہ تو کیفیت اسرا بعبدہی سے پہلے بھی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علائق تھے کتنے، علائق تھے کتنے۔ کچھ تو ولادت کے ساتھ ختم کر دیے، کچھ جب شک صدر ہوا اس پہ ختم کر دیے، وہ تو پے در پے ختم ہوتے رہے۔ تو علائق کا تو عالم یہ تھا کہ اگر 40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں گے؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ جسم بھی، وہ بدن بھی لطیف تھا، ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے، جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی ہے۔ تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے۔ تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے۔ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا۔ اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ تو وہ بدن تو علائق سے پہلے ہی اتنا پاک اور لطیف تھا کہ پسینہ اس بدن کو بھی آتا تھا، مگر اس سے تو ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی تھیں۔
تو وہ بدن اتنا لطیف تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے. ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی. بھائی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی. جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے. ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی. بھائی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی اور وہ سمجھ آج کے انسانوں کو بھی نہیں ہے. اتنی سمجھ تو اس دور کی مکھیوں کو بھی تھی کہ یہ بدن عام بدن نہیں ہے. یہ بدن عام بدن نہیں ہے. اس کو نہیں چھونا. اس کو نہیں چھونا. تو ہوائیں فضائیں معطر ہو جاتی تھیں. سایہ بدن کا پڑتا نہیں تھا. خوشبو اور مہک آتی رہتی تھی. تو بدن جس کو علائق سے جس علائق والے بدن سے نکال کر سبحان کرنا ہے اس میں تو علائق پہلے نہیں ہے. اور ایک بشری تقاضا اور انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے تقاضا ہے اس کے تحت جو فضلات طیبات آتے تھے وہ پاک اور صاف آ جاتے تھے اور وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے. جو ہی فضلات طیبات آتے تو زمین کھول کے ان کو نگل جاتی اور وہاں خوشبو آتی. وہاں سے خوشبو آتی. تو نہ اس بدن کے فضلات تھے عام فضلات کی طرح, نہ اس بدن کا پسینہ پسینوں کی طرح, نہ اس بدن کی کثافت. اس بدن میں تو علائق تھے ہی نہیں. علائق تھے ہی نہیں. تو پھر لیلا کیسے, مراد کیسی, آپ سمجھ گئے. تو ہمارے اس دنیا اور کائنات کے اعتبار سے تو وہ روشن تھا, وہ روشن تھا, مگر چونکہ مقام سبحان پر نہ تھا تو مقام سبحان کے بالمقابل وہ لیل رات تھا. وہ جو اس کی شان سبحان ہے اس کے مد مقابل وہ اس کو لیلا کہا. وہ بدن تھا. ہمارے حساب سے تو وہ بدن بھی نہیں تھا. بدن والوں کے حساب سے تو بدن بھی نہیں تھا. اس کائنات کے تقاضوں کے حساب سے وہ بدن نہیں تھا, مگر سبحان کے بالمقابل وہ بدن تھا. تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ جس نے چاہا کہ میری اس سبحانیت کو کوئی دیکھے سمجھے تو صحیح, کسی کو اس کا نظارہ تو ہو. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب کائنات افطار ہے دوسری لذت دیدار ہے, دو مبارکبادیاں ہیں. تو یہ افطار صائم کے لیے بڑی خاص خوشخبری. وہ جو عصر کے بعد کے لمحے ہیں اجتماعی ذکر کے لیے, اور ذکر کو ختم کر کے آخری 5 منٹ دعا کے لیے, آخری 5-7 منٹ دعا کے لیے. دوسرے دن اسی وقت مقرر کر لیں اللہ کا, کچھ ذکر آگے پیچھے اوقات آپ بنا لیں مگر جو حصہ رہ جائے اس ٹائم پہ کر لیں. تیسرے دن اللہ, چوتھے دن یا حق یا حی, اس طرح 10 تسبیحات سے لے کر 20 تک 10 کر لیں. کم سے کم دے رہا ہوں کیونکہ میں درود پاک دینا چاہتا ہوں. 5ویں دن یا حیو یا قیوم, اور 6ٹھے دن یا جبار و یا قہار. یہ 27ویں کی رات تک آپ کا ورد مکمل ہو جائے گا. 27ویں کی رات تک ورد 6 دن میں باری باری ایک ایک لے کر. سمجھ آ گئی اچھی طرح. علاوہ اس کے ہر روز آپ میں سے ہر شخص بقایا جو اذکار ہیں سارے ان میں صرف 3 چیزوں پر اور توجہ دیں. اگر ہو سکے تو 24 گھنٹے میں 2000 سے لے کر 5000 تک درود پاک کرے ہر شخص. آدھے گھنٹے میں 500 مرتبہ درود ہوتا ہے
اور 1 گھنٹے میں 1000، 5 گھنٹے لگائیں درود پاک پر۔ اس لیے میں نے کہا اس ذکر کو بے شک 1000 مرتبہ کر لیں، یعنی 10 تسبیحات کر لیں، کافی ہے۔ کیا 10 تسبیحات کر لیں کافی ہے۔ اور اس اعتکاف میں اس سال سے آن ورڈ 5000 مرتبہ ہر معتکف اور معتکفہ، مرد حضرات بھی اور خواتین، 5000 مرتبہ یومیہ درود پاک ہے 10 دن اعتکاف ہے۔ گویا 10 دن میں وہ 50,000 درود پاک ختم کر کے اٹھے۔ تو 2 افراد کا 10 دن میں 1,00,000 ہو گیا، 2 افراد کا مل کر 10 دن میں 1,00,000 ہو گیا۔ اس کے اوقات آپ پر چھوڑے ہیں، آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں سونے کے اوقات اور نمازوں کے اوقات، اجتماعی حلقہ جات تربیت کے اوقات نکال کر باقی اوقات میں تقسیم کر لیں۔ بس پڑھنے کے لیے یہ 2 وظیفے ہیں، 5000 بار درود شریف اور 1000 مرتبہ، یعنی 10 تسبیحاں 6 دنوں کے لیے ان کی۔ جب آخری 3 دن آ جائیں گے تو اس میں پھر سارا وقت درود شریف پہ لگوا دوں گا۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید، وہ آپ اگر 1 پارہ پڑھ سکیں آدھے گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ آدھا پارہ پڑھ سکیں، جو نہیں پڑھ سکتے تو وہ قاری صاحب کو نماز تراویح میں سن لیتے ہیں تو ان کا سماع قرآن ان کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو کوئی اور کم رفتار سے پڑھنے والا ہے بے شک 1 پاؤ پڑھ لے، کیا 15 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ آہستہ پڑھنے والے کے لیے بھی 15 منٹ 1 پاؤ پڑھ لے قرآن مجید کی تلاوت یومیہ، ٹھیک ہو گئی۔ اور 1 تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ اور اگر اس کو کسی کو یہ نہیں آتا تو پھر جو عام لوگوں کو آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ روزانہ بس استغفار۔ کم سے کم 1 ربع یعنی 1/4، جس کو آپ پاؤ کہتے ہیں، 1 پارے کا 1 پاؤ قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ تلاوت ترجمہ عرفان القرآن کے ساتھ۔ بے شک اس سے بھی آدھا کر لیں، بے شک اس سے بھی آدھا کر لیں، 3 رکوع کر لیں، مگر 1 پاؤ کریں۔ اگر یکسوئی ٹوٹے 2-3 رکوع کے بعد چھوڑ دیں، اگر یکسوئی رہے تو 1 پاؤ کریں، مگر ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سال سے یہ لازم کر رہا ہوں، اور ہر رفیق کے لیے، ہر معتکف کے لیے یہاں اور ہر رفیق کے لیے واجب ہے کہ وہ عرفان القرآن ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت ما ترجمہ کرے۔ اور اگر وہ کم سے کم 1 رکوع بھی با ترجمہ روز پڑھے تو کل کتنے رکوعات ہیں قرآن مجید کے؟ ٹوٹل 540 رکوعات ہیں جی۔ تو کبھی چھٹی کے دن 2 رکوع کر لیے، کبھی 3 کر لیے، تو باقی دنوں میں 1 چلا، تو سال میں 1 مرتبہ ترجمہ قرآن کے ساتھ قرآن مجید کو ختم کرنا۔ تو زیادہ بھاری کام تو نہیں دیا نا، زیادہ بھاری کام تو نہیں دیا۔ ہر سال 1 ختم یہاں آنے سے پہلے قرآن مجید کا ما ترجمہ عرفان القرآن کر کے آنا ہے۔ یہ آپ کے لیے لازمی قرار دے رہا ہوں، ہر سال جب یہاں آئیں ہر سال جب یہاں آئیں تو قرآن مجید کا 1 ختم تلاوت کا ما ترجمہ عرفان القرآن 1 ختم کر کے آئیں ہر سال۔ اور جو رفقا نہیں آئے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، عورتیں، مرد، نوجوان، بچے، بچیاں، ہر شخص 1 سال میں 1 ختم قرآن ما ترجمہ عرفان القرآن کرے، علالاقل 1 رکوع کم سے کم یومیہ۔ تو چونکہ 360 دنوں میں ختم کرنا ہے، لہذا چھٹی کے دن 2-3 رکوع کر لیا، پاؤ کر لیا، وہ پھر ہفتے کو کور کر لے گا۔ اس طرح ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو سال میں مکمل ہو جائے گا۔ چھٹی کے دن پاؤ کر لیا ترجمے کے ساتھ، اور باقی کام کے دنوں میں 1 رکوع یومیہ، تو یہ سال میں ختم قرآن مکمل ہو جائے گا ما ترجمہ۔ اور اس دوران بھی یہاں عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ 1 رکوع پڑھیں، مگر چونکہ یہاں اعتکاف میں ہیں، ہو سکے تو ہر شخص 1 پاؤ پڑھے، ہر شخص 1 ربع، تو 10 دنوں میں آپ کے 2.5-3 پارے ہی بننے ہیں۔ جہاں سے چاہے پڑھیں، آپ کی اجازت ہے۔
شروع سے پڑھیں، درمیان سے پڑھیں، آخر میں پڑھیں۔ 2.5 پارے بن جانے ہیں 10 دنوں میں، تو کم سے کم 2.5 پارے ماں ترجمہ قرآن مجید ہر کوئی اپنا لے اور پڑھ کر جائے، اور پھر وہ جاری رکھے۔ اور اگر سورہ بقرہ سے الحمد سے شروع کر دیں تو یہ 10 دنوں میں جتنا ہو جائے تو اگلے سال کے لیے جاری رہے، پھر وہیں سے آگے جاری رہے۔ ہر شخص الحمد اور سورہ بقرہ سے شروع کر دے اور اگلے سال تک ختم قرآن مجید کا مکمل ہو جائے۔ پھر اعتکاف کے یا رمضان المبارک میں شروع کر کے آئیں، اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اعتکاف میں اور زیادہ کر لیں اور اگلے سال تک پھر ختم شریف مکمل ہو جائے۔ یہ 10 دنوں کے آپ کو اوراد بتا دیے۔ اب اس میں نے ایک لفظ بولا کہ ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو اس مرتبہ دے رہا ہوں جو پہلے کبھی نہیں دیا، مگر وہ اس شرط پہ دیتا ہوں، وہ آپ کی مرضی کا سودا ہے۔ اگر شرط قبول کریں تو دیتا ہوں، نہ قبول کریں تو نہیں دیتا، جو دے دیے یہی کافی ہے۔ ایک ایسا وظیفہ دینا چاہتا ہوں جو کبھی نہیں دیا، اور وہ وظیفہ بہت کام آنے والا ہے 10 دنوں کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اگر قبول کر کے شرط توڑ دی تو نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں اس کی ابتدا یوں کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو عملاً تبدیل کر دیں۔ وظیفہ بعد میں بتاتا ہوں، اب یہ شرط بھی اس کے بعد آگے آ رہی ہے، مگر یہ اس سے متعلق ہے، شرط کی بنیاد ہے۔ ہماری زندگیاں کتنی گزر چکی، آپ میں سے کوئی شخص ہے جو یہ گارنٹی رکھتا ہو کہ میں نے اتنے سال اور جینا ہے؟ کوئی ہے جی؟ نوجوانوں کے پاس گارنٹی ہے کہ میں چونکہ نوجوان ہوں تو ابھی تو بڑی عمر ہے گارنٹی؟ چھوٹی عمر والوں کے پاس گارنٹی ہے جی؟ اور جو میری عمر کو پہنچ گئے ہیں یا کم و بیش ہیں نیچے اوپر، ان کے پاس ہے؟ کسی کے پاس ہے جی؟ جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں انتظار کس کا؟ تاخیر کیوں ہے؟ سال ہا سال گزر گئے، ویسے کہ ویسے تاخیر کیوں ہے؟ اور جب اچانک بلاوا آ جائے گا اس وقت انسان مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے مہلت وہی ہے جو اس وقت موجود ہے، مہلت وہی ہے جو بولیے اس وقت موجود ہے، کل کی کچھ خبر نہیں ہے۔ لہذا تبدیلی شروع کرنے میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ انتظار کی گنجائش۔ کل میں بات ایک آپ کو اشارتاً سمجھاؤں گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے، گروہ در گروہ ہوں گے، گروہ در گروہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قیامت کے دن ایسے ہوگا، وہ قیامت کے دن کے لیے فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ لوگوں کے جتھے ہوں گے، گروہ ہوں گے، لوگوں کے گروہ ہوں گے، بڑے بڑی جماعتیں ہوں گی، بڑے بڑے گروہ ہوں گے، جتھے ہوں گے، اور باری باری ہم سب کو ان کے قائد کا نام لے کر بلائیں گے، پکاریں گے ان کے امام، ان کے قائد اور پیشوا اور رہبر کے نام سے۔ اب فلاں والے آ جائیں، جن کا قائد فلاں ہے اب وہ آ جائیں، جن کا رہبر قائد فلاں ہے پیشوا اب وہ آ جائیں، اس طرح بلائے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے۔ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے، پھر میں بھی شرمسار ہوں گا، آپ بھی شرمسار ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیں، تبدیلی کا فیصلہ کر لیں۔ اس کی ابتدا کے لیے آج آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد انہی 10 دنوں میں ہو جانا چاہیے۔ وہ جو وظیفہ دینا چاہتا ہوں وہی وظیفہ تبدیلی کی ابتدا بن جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے قبول کر لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں کسی شخص کی، اس شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اچانک حشر کا نکارہ بج گیا ہے۔ کیا بولیے؟ ناقور، نکارہ بج گیا ہے، حشر کا نفخہ، نکارہ بج گیا ہے اور حکم ہو گیا ہے، سب یکلخت اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور میدان حشر کی طرف جمع ہو گئے۔
نقارہ حشر بج گیا ہے۔ اب اس ایک شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اس میں ایک شخص ایسا ہے، وہ بھی نکارہ سن کر سب کے ساتھ وہ بھی قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور حشر میں آ گیا ہے، سامنے میزان ہے، اعمال تل رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پل صراط ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جب اٹھ کے اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا تھا، اور وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو نہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے دوست احباب، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس کی جیب میں کوئی سکہ نہیں ہے، کوئی عمل کا سکہ نہیں ہے، خالی ہے، تہی دامن ہے، ادھر دوزخ نظر آ رہی ہے، اور کامیاب لوگ ادھر جنت کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حال میں جو شخص جس کے پلے کچھ نہیں، آپ سوچیں کہ حشر کے میدان میں اس کا حال کیا ہوگا، آنکھیں بند کر کے ذرا منظر ذہن میں لائیں، سوچیں اس کا حال کیا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کو وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے کہ کس حال میں ہوگا۔ وہ شخص جس کی میں نے مثال دی، وہ مثال میری ہے، میں نے اپنی مثال دی ہے آپ کو۔ اب اس مثال کو آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر طاری کر لے، آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر وارد کر لے، اور جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ 10 دن میں ایک تصور کا وظیفہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ ایک تصور کا وظیفہ ہے، تصور کا۔ آج اس لمحے کے بعد اعتکاف کی آخری شام تک یہ تصور قائم کر لیں کہ گویا نقارہ حشر بج گیا ہے اور ہم سب حشر کی طرف جمع ہو گئے، بس حشر کو اپنے سامنے دیکھیں اور پلے کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، اور اب سوچ میں پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور یہ سوچ کے پھر روئیں، اور آخرت کا یہ خوف، اس منظر کو سامنے رکھ کر آخرت کا یہ خوف دل و دماغ پہ طاری کر کے 10 دن اس حشر کے تصور میں، محشر کے، قیامت کے دن کے تصور میں تہی دامن تہی دست بے عمل ہیں، اس حال میں کھڑے ہو گئے ہیں اور جمع ہو گئے ہیں، میدان حشر ہے، یہ منظر سمجھیں کہ حشر میں جمع ہیں اور پلے کچھ نہیں ہے، اب کیا ہوگا۔ اس تصور میں 10 دن اور 10 راتیں گزاریں، نہ کسی سے بولیں، ایسا شخص اس کے پاس سکت ہوگی کہ وہ باتیں کرے لوگوں سے، جی بولیے، وہ حال احوال پوچھے، وہ گپ مارے، ہوگی سکت؟ 10 دن زبان پہ تالے لگا دے، سوائے ذکر اذکار کے، اللہ کے ذکر کے اور دین اور آخرت کی فکر کے۔ یہ جو حلقات ہوں گے، خطاب ہوں گے، تربیت ہوگی، فکر پیدا کیا جائے گا، تربیت کی جائے گی، جو اللہ رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، آخرت کے فکر کی بات ہوگی، تربیت کی بات ہوگی، بس یہی بات ہو، سننے کے لیے بھی اور کرنے کے لیے بھی، اور ہر شخص دیوانوں کی طرح بے حال پھر رہا ہو میدان محشر میں، چپ پھر رہا ہو، جیسے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس سوچ میں دیوانہ پھر رہا ہے کہ میں بیگانگی کی حالت میں ہوں، تنہا ہوں، ہر کوئی چھوڑ گیا اور عمل پلے نہیں، اب کیا ہوگا۔ اس تصور میں اعتکاف کے یہ 10 دن اور 10 راتیں گزاریں، بس آنکھوں کے سامنے نقشہ بنا لیں۔ اب یہ اتنا بڑا محشر مجمع ہے نا، سمجھیں کہ یہ عکس ہے اسی میدان محشر کا کہ جمع ہیں حشر کے لیے، حساب و کتاب ہونے والا ہے اور عمل پاس کوئی نہیں، اب کیا بنے گا۔ یہ تصور نگاہوں کے سامنے رکھ کر اسی لمحے سے یہ کر لیں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بدلنے اور نیک عمل کرنے میں یہ تیاری کر لوں، تو 10 دن میدان محشر میں اس تصور کے ساتھ گزاریں اور یہ 10 دن اس کی تیاری میں صرف کر دیں، ہلکے میں ہوں تب بھی کیفیت یہ ہو، رنگ اڑے ہوئے ہوں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روتے نظر آئے، 10 دن اتنا روئیں ایک دوسرے کو دیکھیں تو رونے لگ جائیں، روئیں جیسے روئیں کہ